السلام علیکم دوستوں، آپ نے مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ اب آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے باہر ہی آنا ہے، لیکن آپ کنفیوز ہیں کہ آپ کو بیلجیم آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایسی چیزوں کے بارے میں وائی یو شوڈ کنسیڈر بیلجیم ایز یور نیکسٹ ایجوکیشن اور ڈگری ڈیسٹینیشن in the year 2024. So let's start this video. جیسا کہ آپ ساروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیلجیم کی زیادہ تر یونیورسٹیز جو ہیں ان میں ٹیوشن فی بہت منیملسٹک ہے، بہت تھوڑی سی فیس ہے. تو آپ کو سب سے پہلے جو ایک مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یار کتنے پیسے دینے، فی کتنی ہے. بہت سارے ملکوں میں بچے فی اکٹھے کرتے کرتے پاگل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ان یو کے اور آسٹریلیا، یو ایس اے، ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں. لیکن آپ کو کم فی میں یہاں پہ آپ کا ماسٹرز یا پھر بیچلرز ہو جاتا ہے. اب وہ کتنی فی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی یونیورسٹی کے اوپر، آپ کے کورس کے اوپر. لیکن آپ کو اتنا بتا دوں کہ اسٹارٹنگ فرام 500-600 یوروز ٹو مطلب 15,000 یورو تک بھی چلا جاتا ہے. لیکن بہت تھوڑی فیس ہے، عموماً ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی آپ ڈگری میں جا رہے ہیں. جو کہ میٹر کرتی ہے وہ ہے بچے بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں کہ بھائی آیا ہمیں پارٹ ٹائم جاب ملے گی یا نہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا سروائیول تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہر ملک میں جدھر بھی آپ جائیں پارٹ ٹائم جابس تو کرنی پڑتی ہیں. تو آپ بتاتے چلوں کہ یہاں پارٹ ٹائم جابس کا بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے، کیونکہ ان کے زیادہ تر شہروں میں جو اسٹوڈنٹس ہی رہتے ہیں اور ان کے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. تو وہ ایک آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ رہتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اور ویریس قسم کی جابز آپ کو مل جاتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ بھی لمیٹیشن ہے 20 آورس پر ویک کی، جیسے کہ باقی ملکوں میں ہے. تو وہ اس حوالے سے آپ کو مائنڈ سیٹ رکھنا پڑے گا کہ آپ ایک لمیٹیڈ آورس کے ہی نمبرز کام کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے. تو یس دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز. کی بات کریں تو ارننگ آبویسلی یہاں پہ ایک بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس ملک میں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ویجز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یورپین یونین کا ہب ہے. تو لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہائی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ویجز بھی بہت زیادہ ہائی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو زیادہ وری کرنے کا نہیں ہے. ایک اور چیز بہت ضروری آ جاتی ہے کہ آیا یو کین مینیج اینڈ یس یو کین ایزیلی مینیج یور لیونگ along with that you can also pay your tuition fee، کیونکہ وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے بائی ڈوئنگ پارٹ ٹائم جابس. کام ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ آپ کو یونیورسٹیز اچھی نہیں ملتی. یونیورسٹیز آپ کو یہاں ٹاپ ناچ یونیورسٹیز ملتی ہیں، ورلڈ وائڈ ٹاپ 100 میں ان کی بہت ساری یونیورسٹیز آتی ہیں. تو اسٹڈی وائز آپ کو کمپرومائز کرنے کو بالکل نہیں دیکھنا پڑتا ہے. اگلی بات کریں گے ٹرانسپورٹ کی. تو ٹرانسپورٹ obviously it plays a huge role when you're staying in a city. You have to travel a lot, especially commuting to your campus and all that. اس کے لیے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری بسز کھڑی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ٹرامس بھی یہاں چلتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو منتھلی اسٹوڈنٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے، ایئرلی بھی مل جاتا ہے، 6 مہینے کا بھی مل جاتا ہے، جو لے کے آپ فری ٹریول کر سکتے ہیں بہت سستے میں، جہاں مرضی جا سکتے ہیں انلمیٹڈ. تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. بیلجیم از لائک وے اہیڈ آف ادر کنٹریز مجھے لگتا ہے. جہاں تک ٹرینس بھی ان کی چونکہ چھوٹا ہے تو کمیوٹ جو ہے وہ ایزی ہے. بائی سائیکلز آر ویری کامن، ہر جگہ پہ آپ کو سائیکلز مل جاتی ہیں. یہاں پہ زیادہ تر بچے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس خصوصی طور پہ بائی سائیکلز پہ ہی گھوم رہے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ ایک بڑا ایک مزیدار فیکٹر ہے. اگلی بات کریں گے موسم کی. تو موسم آبویسلی ہم لوگ چونکہ سب کانٹیننٹ سے ہیں تو ہمیں پاکستان انڈیا والوں کو ایک یعنی ماڈریٹ سا ویدر ہے. ہمارے ملک میں بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی ہے، اور یہاں پہ بتاتے چلوں یہاں پہ بھی بہت زیادہ سردی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، ان ملکوں میں برف حد کی پڑتی ہے، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی جنوری کا چل رہا ہے مہینہ، اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ ایسی ہی سردی ہے جیسے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن بہت زیادہ سردی نہیں ہے کہ ناقابل برداشت سردی ہے. تو آپ یعنی برف ہی برف ہر طرف پڑی تھی، نہیں کوئی برف نہیں ہے یہاں پہ نا. بیلجیم میں برف پڑتی کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ایک مزے کا فیچر ہے اس ملک کا. تو نیکسٹ چیز آ جاتی ہے آپ کی ہیلتھ انشورنس. تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس بہت سارے ملکوں میں بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ فار ہیلتھ انشورنس. یعنی آپ کو جب آپ آتے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ چالاکی کا مظاہرہ کریں تو وہ بھی آپ کی کینسل ہو جاتی ہے. ادروائز 1 سال کے لیے آپ کو فری انشورنس ملتی ہے، جس پہ آپ جب مرضی چاہیں جہاں مرضی چاہیں جا کر ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں.
اور یو ڈونٹ ہیو ٹو پے ایون اے سنگل پینی. لیکن کچھ ملکوں میں انشورنس، یورپین کنٹریز میں انشورنس بہت ایکسپینسو ہوتی ہے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اپنا پڑوسی جرمنی. وہاں پہ آپ کو ہر مہینے کا کچھ 100-150 یورو دینا پڑتا ہے، جو کہ سال کا اگر حساب لگائیں تو آلموسٹ 1500 یورو بن جاتا ہے، جو کہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اگر کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور سب کچھ آپ کو اپنے اون پہ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ ویسا کوئی لانچہ نہیں ہے، سب کچھ آپ کو فری میں مل رہا ہوتا ہے. کسی بھی کنٹری کو کنسیڈر کرتے ہیں وہ ہے کہ کتنی سیکیورٹی ہے، کتنا سیف ہے وہ ملک جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹ از ون آف دی موسٹ سیفسٹ کنٹری ود ان یورپ ایکچولی، جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی فخر مندی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بہت زیادہ سیکیور ہے. آپ رات کے کسی بھی ٹائم پہ یہاں پہ نکلتے ہیں، بلکہ اکثر عموماً ہم رات کو لیٹ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ لڑکیاں اور بہت زیادہ لڑکے باہر گھوم پھر رہے ہیں. جس سٹی میں رہتا ہوں میں اس کو گینٹ کہتے ہیں، تو یہاں پہ تو رہتے ہی زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو بہت زیادہ سیف ہے اس حوالے سے، اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے بہت سیف ہے. تو اگر لڑکیاں آنا چاہتی ہیں تو ان کو ہم ضرور بولیں گے کہ یو شوڈ ڈیفینیٹلی کم ٹو بیلجیم. اور اگر اسپیشلی اگر سٹی کی بات کریں تو گینٹ از ون آف دی موسٹ امیزنگ اینڈ سیکیور سٹی ود ان بیلجیم.